تو آج ہم بات کر رہے ہیں فرانز کافکا کی ایک بہت ہی عجیب سی کہانی، ایک بھوک کا فنکار پر۔ جی ہاں، ہنگر آرٹسٹ۔ ہمارے پاس اس کا ایک آڈیو بک خلاصہ ہے، اور مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو چھپے ہوئے معنی ہیں نا، بالکل فنکار کی جو نفسیات ہے اور معاشرہ کیسے بدلتا ہے، ان سب پہلوؤں کو دیکھیں جیسا خلاصے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ کہانی ہمیں ایک ایسے زمانے میں لے جاتی ہے جب یہ بھوک ہڑتال کرنا یہ باقاعدہ ایک فن سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور یہ کوئی معمولی فن نہیں تھا۔ آڈیو بک کے مطابق تو بہت مقبول تھا۔ لوگ باقاعدہ ٹکٹ خریدتے تھے۔ اچھا؟ ٹکٹ خرید کر؟ ہاں، اور پورا دن پنجرے کے پاس بیٹھے رہتے، رات کو بھی مشالوں کی روشنی میں اسے دیکھنے آتے تھے۔ اوہ! یہ ایک بڑا تماشا تھا۔ بچوں کے لیے تو ایک حیرانی کی چیز ہوگی، اور بڑے شاید اسے ایک فیشن یا سماجی ضرورت سمجھتے ہوں گے۔ واقعی یہ تصور کرنا بھی عجیب ہے۔ اچھا، فنکار کی اپنی حالت کیسی بتائی گئی ہے؟ مطلب وہ پیلا زرد پسلیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل، پنجرے میں بھوسے پر بیٹھا، کبھی کبھی اپنا بازو باہر نکالتا تھا کمزوری دکھانے کے لیے۔ تو یہ صرف جسمانی کمزوری دکھانا تھا یا اس میں کچھ اور بھی تھا، کوئی نفسیاتی پہلو؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں تھیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ اپنی محنت، اپنی قربانی دکھا رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف وہ اکثر جیسے اپنی ہی دنیا میں گم ہو جاتا تھا، لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز سا۔ اچھا۔ اور پنجرے میں واحد سامانے گھڑی تھی۔ یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے، شاید وقت کی قید یا اس کے فن کی مدت۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور وہ نگران جن کا کام تھا نظر رکھنا کہ وہ کچھ کھانا لے، وہ اکثر قصاب ہوتے تھے۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ جی، قصاب عوامی طور پر منتخب ہوتے تھے، بظاہر تو مقصد یہی تھا کہ بھئی دھوکہ نہ ہو۔ لیکن فنکار کے لیے یہ بس ایک رسم سی تھی۔ ہاں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے لیے تو یہ نگرانی جیسے بے معنی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے فن کا وقار مجھے کھانے نہیں دے گا۔ اور سب سے عجیب بات، وہ سست نگرانوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چاہتا تھا کہ نگران چوکس رہیں، قریب بیٹھیں، تیز روشنی ڈالیں تاکہ وہ ان سے بات کر سکے، انہیں جگائے رکھے اور ثابت کر سکے کہ وہ واقعی بھوکا ہے۔ بالکل، وہ چاہتا تھا کہ اس کی سچائی کو مانا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سخت سے سخت نگرانی بھی لوگوں کو پوری طرح قائل نہیں کر پاتی تھیں، شک و شبہات پھر بھی رہتے تھے۔ تو یہی اس کی اصل بے چینی تھی، بھوک سے زیادہ یہ احساس کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ جی ہاں، کوئی مانتا ہی نہیں کہ اس کے لیے فاقہ کرنا آسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان شاید اس معنی میں کہ اس کے اندر سے آتا تھا، لیکن دنیا اسے یا تو منکسر المزاج سمجھتی یا پھر تشہیر کا بھوکا یا سیدھا دھوکے باز۔ یہ تو بہت بھاری بوجھ ہوگا، یہ غلط فہمی۔ یقیناً، یہ فرد کی تنہائی، معاشرے سے دوری، کافکا کے پسندیدہ موضوعات۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک ایماندار فن پیش کر رہا ہے، مگر دنیا اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ پروموٹر آ جاتا ہے اور 40 دن کی حد لگا دیتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم موڑ ہے۔ یہ تو فن پر ایک طرح کی بیرونی پابندی ہو گئی، مارکیٹ کے حساب سے۔ بالکل، 40 دن بعد لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی تھی، تو بس فنکار بے شک مزید پاکا کرنا چاہتا ہو، وہ کہتا تھا میری کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن بازار کے اصول؟ جی، بازار کے اصول۔ 40ویں دن جشن ہوتا تھا، ڈاکٹر چیک کرتے، لڑکیاں سہارا دے کر باہر لاتی، سب ایک ڈرامہ۔ اور فنکار کی مرضی کے خلاف اسے کھانا کھلایا جاتا تھا؟ ہاں، وہ بے بس ہوتا تھا۔ یہ ایک طرح سے فن کی بکاؤ مال بن جانے کی مثال ہے۔ فنکار کی لگن کی نہیں، تماشائی کی طلب کی قدر تھی۔ اور پھر اچانک عوامی دلچسپی ختم ہو گئی، جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی۔ ہاں، یہی ہوا۔ پھر فنکار نے پروموٹر کو چھوڑا، ایک بڑے سرکس میں چلا گیا۔ سرکس میں؟ وہاں کیا حیثیت تھی اس کی؟ بہت ہی غیر اہم۔ اسے جانوروں کے پنجروں کے قریب جگہ ملی۔ لوگ جانور دیکھنے آتے، اس کے پاس سے گزر جاتے۔ اوہو! سپروائزر کو وہ ملتا ہے بوسیدہ بھوسے میں۔ بہت عرصے بعد۔ جی، اور اس کے آخری الفاظ وہ تو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم میرے فاقے کی تعریف کرو، لیکن تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ مجھے فاقہ کرنا پڑا، میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ مجھے اپنی پسند کا کھانا نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو میں تمہاری اور ہر کسی کی طرح جی بھر کر کھاتا۔ یہ تو پوری کہانی کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی ریاضت، کیا وہ فن تھی ہی نہیں، صرف ایک مجبوری؟ یہی تو سوال ہے
کیا وہ بھوک سے نہیں بلکہ اس لیے فاقے کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا کھانا ہی نہیں ملا؟ یہ اس کی ساری لگن اور قربانی پر ایک گہرا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ تو جسے دنیا فن سمجھ رہی تھی وہ شاید صرف ایک ذاتی محرومی تھی؟ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں اس کے پنجرے میں وہ تیندوا لے آتے ہیں۔ ہاں، تیندوا، جو اپنی خوراک سے لطف اندوز ہوتا ہے، جوش اور زندگی سے بھرپور۔ کتنا بڑا تضاد ہے! تیندوا ایک طرح سے فطری زندگی، طاقت اور اپنی جبلتوں کی تسکین کی علامت ہے، جبکہ فنکار، اس نے پوری زندگی ایک ایسی چیز کے لیے وقف کی جو شاید کھوکھلی تھی۔ شاید اس کا فن زندگی کی نفی پر مبنی تھا، جبکہ تیندوا زندگی کا اثبات ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں، یہ کہانی صرف ایک بھوکے فنکار کی نہیں ہے، یہ شاید ہم سے پوچھتی ہے کہ جسے ہم فن کہتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ جی، کیا فنکار کی نیت زیادہ اہم ہے یا دیکھنے والے کا تاثر؟ اور معاشرہ کس قسم کے فن کو اہمیت دیتا ہے اور کب تک؟ اور یہ بھی کہ کیا ہر قربانی یا ہر لگن واقعی قابل تعریف ہوتی ہے؟ بالکل، یا کبھی کبھی جیسا اس فنکار کے ساتھ ہوا، اس کی بنیاد کسی ایسی کمی پر ہوتی ہے جو شاید تعریف نہیں، ہمدردی کی مستحق ہو۔ یہ کہانی واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ فنکار، تماشائی اور خود فن کے معنی، ان سب کے بارے میں۔ جی، بہت گہرے سوالات چھوڑ جاتی ہے۔